السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع کو سٹارٹ کیا ہے ہم نے اللہ رب العزت کے نام سے اور اپنے ہر طرح کے آڈز اور شرور سے، چاہے بیرونی ہو چاہے اندرونی ہو، ہم اسی رب کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں اور اسی کے نام سے اور اس کی 2 صفتیں الرحمن اور الرحیم کی صفتوں کا سہارا لیتے ہوئے اپنے سفر کو جاری کرتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ہمارے لیے ہمارے رب نے عرش اعظم سے کون سی ہدایتیں نازل فرمائی ہیں، کون سے ڈائریکٹیوز نازل فرمائے ہیں، کیا ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، کیا ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور جو ایک شخص کو حاصل ہو رہی ہو وہ اس کو آپ کے سامنے پیش کرے اور آپ کے ساتھ شیئر کرے، درس عبرت خود حاصل کرے اور پھر آپ کو بھی اس طرف رجوع ہونے کی دعوت دے۔ یہ رکوع طویل ہے، اس لیے ہم نے اس میں چند آیتیں لی ہیں سیریل سے۔ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 53 تک تلاوت کرنے کی توفیق رب تعالیٰ نے اپنے اس عاجز بندے کو عنایت فرمائی، اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہوگی فی الحال کہ ان آیات بینات کی تلاوت سے ایک ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے، اور پورے قرآن شریف میں اور بھی یہ مضامین کس انداز میں بیان کیے گئے ہیں، ان سب پر ایک طائرانہ نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے لیے درس عبرت حاصل کریں۔ کتاب اللہ کے اس پورشن سے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 5ویں رکوع سے شروع ہوا، 40 نمبر کی آیت سے مضمون بنی اسرائیل کی طرف جا رہا ہے۔ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے ہمارے رب کی تعریف کی سورۃ الفاتحہ میں اور اپنی ضرورت کا اظہار کیا اور دعا کی اس سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، جس کے جواب میں اور اس دعا کی قبولیت میں رب تعالیٰ نے اتار دیا آسمان سے اپنی نورانی کتاب کو، جس میں فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمہیں ہدایت کی اتنی پرواہ اور اتنی فکر ہے اور ہدایت کے لیے تم کانشیس ہو، تو اس کتاب میں تمہارے لیے ہدایت کے خزانے بھرپور ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں کہ دوسرے رکوع میں منافقت کے تعلق سے ڈبل سٹینڈرڈ، 2 طرح کی سوچ، اوپر کچھ ہو انسان اندر کچھ ہو، اس پر بات کہی گئی۔ تیسرے رکوع سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنا تعارف ہمیں کرایا، پھر اپنی کتاب کا تعارف کرایا، جنت اور جہنم کا تعارف کرایا، پھر کتاب کے مضامین کا تعارف کراتے ہوئے حضرت آدم کے حوالے سے خود ہمارا تعارف کرایا کہ آخر ہم کون ہیں۔ اور اس کے بعد یہ مضمون آ رہا ہے بنی اسرائیل کی طرف، جن کا ایک سلسلہ چلا۔ اس دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور یہ تاریخ ایسی نہیں جو صرف ہمیں معلوم ہو یا صرف یہودیوں یا عیسائیوں کو معلوم ہو، ساری دنیا کو یہ تاریخ معلوم ہے کہ ایک دور لمبا سا گزرا ہے جب پیلسٹائن کے علاقے میں ایک قوم آباد تھی، اور جس کے عروج اور زوال سامنے ہیں دنیا کے۔ ان عروج اور زوال پر، دونوں ہی صورتحال پر کتاب اللہ کا تبصرہ کیا ہے
تاکہ دیگر قومیں جو قیامت تک آنے والی قومیں ہیں، گروپ آف پیپلز ہیں، نیشنز ہیں، انہیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کس بنیاد پر کسی قوم کو، کسی نیشن کو، کسی کمیونٹی کو فیور کرتا ہے اور کن بنیادوں پر ان کو ڈس فیور کرتا ہے، کیوں ان کے اوپر میں غضبناک ہوتا ہے اور کیوں انہیں سزائیں دیا کرتا ہے۔ قوموں کے عروج اور زوال پر یہ حصہ قرآن شریف کا مشتمل ہے، اور یہ کئی آگے تک کے 8-9 رکوع تک کے چلا جائے گا، جس کو ہم عرض کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں کتاب اللہ میں اس جگہ ان آیات بینات کا ہونا یہ کوئی شارپ ٹرن نہیں ہے کہ ابھی حضرت آدم کے واقعہ بیان کیا گیا اور ابھی اچانک ٹرن لے لیا گیا بنی اسرائیل کی طرف، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی سیکوینس ہی عجیب ہے، بشرطے کہ اتنا عمق اور گہرائی اللہ تعالی ہم میں پیدا کر دے کہ ہم سمجھیں کہ بات کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اپوائنٹ کرتے ہوئے، آخری کتاب ان پر نازل کرتے ہوئے، وہ کتاب جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کی سیکوینس اس طرح چلی آ رہی ہے کہ اب یہ دنیا کو بتایا جائے ایک لمبے پیریڈ تک کے انبیاء اور رسل اور کتابوں کا سلسلہ پرٹیکولر ایک کمیونٹی یا ایک ایتھنک گروپ کے ساتھ وابستہ رہا، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں سے تھے، اور اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ ان میں ایک آخری نبی بھیجے گئے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بعد ان کو دنیا کی تاریخ سے اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ اس گروپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا کہ اب امامت اور قیادت ان کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، ایک نئے گروپ کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کی محنت کے نتیجے میں فقط 30 اور 40 سال کے اندر آدھی دنیا میں وہ دین پھیل گیا جس کی دعوت دی تھی جناب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ پھر بگاڑ آتے گئے دنیا میں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مین رول ہی بنی اسرائیل کے لیے تھا، وہ بنی اسرائیل ہی کے لیے مبعوث فرمائے گئے تھے، اور قرآن شریف اس بات کا گواہ ہے۔ اور الحمدللہ ہماری پوری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم تاریخی جو باتیں کرتے ہیں وہ بھی غیر قرآن سے نہیں کیا کرتے۔ کتاب اللہ کی تفسیر اور کتاب اللہ کی تفصیل خود کتاب اللہ ہے۔ حدیث شریف میں 2 بار یہ چیز آئی ہے الگ الگ الفاظ سے کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، ان القرآن یصدق بعضہ بعضا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن شریف خود اپنے آپ کی تفسیر ہے، غیر قرآن سے اس کو تفسیر کرنا ایسا لگتا ہے کہ کوئی سب اسٹینڈرڈ چیز سے کسی اسٹینڈرڈ چیز کو کور کرنا، اس سے احتیاط کرنے کی عادت ہماری ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ تاریخی واقعات خود قرآن شریف میں ہی موجود ہیں تو وہیں سے ہم اس کو کیوں نہ لائیں۔ تو بنی اسرائیل کے واقعات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل کے لیے ہوئی تھی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، طویل آیت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزاتی طور سے پیدائش ان کی ہوئی، اور معجزانہ طور سے بچپن سے ہی ماں کی گود سے ہی انہوں نے دعوت شروع کی۔ جب حضرت مریم کی گود میں تھے وہ بالکل نوزائیدہ، وہاں سے انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یہاں سے دعوت ان کی شروع ہوئی ماں کی گود سے۔ اور یہ وہ رسول تھے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سلسلے نبوت میں وہ ایک لاسٹ فگر تھے۔ لیکن حیرت ہوتی ہے دنیا کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ بنی اسرائیل نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان کے ساتھ تشدد کیا گیا۔ لیکن اس دنیا میں دیکھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت آدھی دنیا میں پھیل گئی چھوٹے سے عرصے میں۔ پھر کرپشن آیا، پھر تحریف ہوئی، کتاب اللہ پیٹھ کے پیچھے ڈالی گئی، کتاب اللہ کی ایسی نئی نئی تفسیریں کر دی گئی، کتاب اللہ کی اوریجنل کو چھپا لیا گیا، ترجمے در ترجمے چلتے رہے، اور خود انٹرپریٹیشن اس طرح کے کیے کہ سوٹیبل انٹرپریٹیشن کر کے کئی فرقوں میں وہ بٹ گئے، اور اپنا نام بھی مسلم کی جگہ عیسائیت یا کرسچینٹی رکھ لی۔ اللہ نے کسی کو یہ ڈگری نہیں دی تھی، ہر ایک کو مسلم کہا۔
रब ताला ने सूरतुल हज में फरमाया कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम याद रखोगे तुम मिल्लत हो तुम्हारे रूहानी बाप हजरत इब्राहीम की, हो सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, तुमको नाम मुस्लिम दिया गया। ये नाम पसंद क्यों नहीं आया? न यहूदियों को पसंद आया, न ईसाइयों को पसंद आया, खुद हमको भी पसंद नहीं आया। हमने भी अपने नाम अलग 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 रख लिए, बट गए हम। बहरहाल बात इस तरफ आ रही है कि सिलसिले कलाम ऐसे शुरू है और ऐसे जारी है कि ये आखिरी नबी बनु इस्माइल में क्यों मबऊस फरमाए गए। वो एरिया पैलेस्टाइन का रहा जहां सिलसिलेवार नबी आते रहे, और अब ये एरिया नया एरिया अरब का इलाका, और यहाँ हजरत इस्माइल जो पहले बेटे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू थे कहा जाता है इसको उर्दू बाइबल में, जिसको फर्स्ट बॉर्न कह सकते हैं। फर्स्ट बॉर्न हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक उनसे छोटे। हजरत इसहाक से ये ग्रुप चला हजरत याकूब से, और उनके औलाद से होते हुए बनी इसराइल में मिस्र में एक सिलसिला ये चला। मिस्र से वो पैलेस्टाइन आए एक दौर में, जिसका तस्करा हमको इस जगह यहाँ मिलता है, और फिर वहां से एक सिलसिला उनका चलते रहा जो हजरत ईसा की आमद के बाद में फिर तारीख की एक करवट ली गई। लेकिन उसके हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तकरीबन 650 साल के बाद आखिरी नबी का ज़ुहूर हुआ। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की वादियों में वो दावत फैलना शुरू हुई जिसने फिर आधी दुनिया को कवर किया। अब इस वक्त अपने मजमून को लिमिटेड करते हुए सबसे पहले जिन आयात बैयनात की तिलावत की तौफीक हमारे रब ने हमको दी, हम ये कोशिश करें कि जहन पर इसका जो असर होता है उसको अपने अल्फाज में हम अदा करने की कोशिश करते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान शरीफ का तर्जुमा नामुमकिन है। हाँ, यह है कि उसकी तर्जुमानी हो जाए। जो लोग इतना आगे नहीं बढ़ सके कि वो उसकी ओरिजिनल ज़बान को समझ लें, उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि लोकल लैंग्वेज में उस बात को कहा जाए। हम कोशिश करते हैं पहले कि इसकी तर्जुमानी या जो मफ़हूम इससे बरामद होता है अपने अल्फाज में आपके सामने पेश करते हैं। फिर इससे दर्स इबरत इन आयात बैयनात से हम हासिल करेंगे। इन आयात बैयनात से हम अपने लिए रोशनी हासिल करेंगे। ऐ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, ऐ बनी इसराइल, याद करो मेरी उन नेमतों को जो निछावर की मैंने तुम पर, और मैंने तुम्हें प्रीफरेंस दिया था, फजीलत दी थी सारे जहान पर, और हिसाब के उस दिन से डर डर कर जिंदगी गुजारना जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के, कोई नफ्स किसी नफ्स के किसी भी मामले में कुछ भी काम नहीं आएगा, और उससे किसी तरह की कोई शिफात कबूल नहीं की जाएगी, और बराबरी में पेनल्टी भरने का कोई प्रोविजन वहां मौजूद नहीं होगा, और न उनको कहीं से कोई हेल्प मिल सकेगी। और ऐ बनी इसराइल, याद करो उन हालात को जब हमने तुम्हें फिरौन जैसी जालिम हुकूमत और उसके कारिंदों से नजात दी, जो तुमको सख्त सजाएं दिया करते थे या तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ा करते थे, इस हद तक कि तुम्हारे बेटों को ज़िबाह कर देते थे और तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ते थे। और तुम्हारी इस दुर्गत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी जबरदस्त आजमाइश थी। और तुम उस वक्त को भी याद करो जब हमने तुम्हारे लिए दरिया को फाड़ के तुमको तो जालिम हुकूमत के पंजे से नजात दिलाई, और उसी दरिया में हमने फिरौन को उसकी ताकतों के साथ डुबा दिया, और इस नजारे को तुमने अपनी नजरों से देखा है। और इस वाक़े को भी याद करो कि जब हमने वादा लिया, वादे पर हमने बुलाया हजरत मूसा को 40 रातों के लिए तूर पहाड़ पर, और उनकी गैर हाजिरी में तुमने एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया, और ये जबरदस्त गुनाह के तुम मुर्तकिब हुए। लेकिन इसके बावजूद हमने तुम्हें माफ किया, इसलिए कि तुम में शुक्र गुजारी की कैफियत आ जाए। और जब हमने उस वाक़े को भी न भूलो कि जब हमने हजरत मूसा को अल किताब दी, जो अल फुरकान, हक और बातिल के दरमियान फैसला कुन कसौटी, ताकि तुम मुसलसल हिदायत और गाइडेंस पाते रहो। कोशिश थी ये एक आजिज बंदे की तरफ से
کہ کلام اللہ کی آیات بینات کو جو ذہن پہ اثر ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اب ایک ایک آیت کو لے کہ اس میں ہمارے لیے کیا اسباق موجود ہے۔ پہلی آیت شریفہ میں بنی اسرائیل کے گروپ کو ایک ایسی نعمت جو نچھاور کی رب تعالیٰ نے بالکل آؤٹ آف وے ایک سپورٹ کیا ایک پرٹیکولر قوم یا کمیونٹی یا گروپ کو، اور اس کا تذکرہ فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ قوموں نے، گروپ آف پیپل نے، کمیونٹیز نے، نیشنز نے جو فیور قدرت کی طرف سے ان کو ہوتا ہے اس کو بھولنا نہیں چاہیے، اس کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ فیوچر پلاننگ کر سکیں، اور ان وجوہات کو بھی ڈھونڈنا ضروری ہے کہ کس وجہ سے یہ فیور ہوا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بغیر وجہ کے کچھ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سالڈ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ یہ فیصلے ہوتے ہیں قضا اور قدر کے، اور یہ فیصلے ہوتے ہیں آسمانوں پہ عرش اعظم پر، اور وہ لاگو ہوتے ہیں ساتوں آسمان پر۔ اس کے اندر میں مشیتیں ہوا کرتی ہیں۔ ان فیصلوں کی گہرائی کو اگر ہم جان لیں تو ہم اپنی فیوچر پلاننگ کر سکیں، اور بھی لوگ کر سکیں۔ جو کلام اللہ کو پڑھے وہ فیوچر پلاننگ بنا سکتا ہے کہ کس طرح لوگوں کا ذہن بننا چاہیے اور کس طرح گروپ آف پیپل کو لیڈ کرنے والوں نے پلاننگ کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ جو فیور ہوئے ہیں ان کو نہ بھولا جائے۔ یہاں پرٹیکولر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ ہم کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس گروپ آف پیپل کے ساتھ میں جو اسپیشل معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہو اس کو اگر قومیں ریکلیکٹ کریں گی تو عبرت، درس اور سبق حاصل کریں گی، اور گائیڈنس اور ڈائریکٹیوز اس کو ملیں گے۔ اس پرٹیکولر قوم کے بارے میں اس کے عروج اور زوال کی باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ ایک کچا ذہن اس طرح بھی چلتا ہے کہ یہاں پر یہودیوں یا بنی اسرائیلیوں پہ لعن طعن کیا گیا ہو۔ یہ سوچ بڑی افسوسناک ہے، اس لیے کہ قرآن شریف کوئی لعن طعن کی کتاب مانے ہم، یہ اس کے عظمت کی پامالی ہے۔ جو تذکرے آ رہے ہیں کہ کس کو اٹھایا، کس کو گرایا، کیوں اٹھایا، کیوں گرایا، کیوں ناراض قوموں پہ ہوا کرتا ہے اللہ، اور کیا فیور کیا کرتا ہے قوموں کے ساتھ، اس کا تذکرہ ہے یہاں۔ کسی پرٹیکولر قوم پہ لعن طعن کے لیے یہ آیتیں نہیں ہیں، اور نہ کہیں سے یہ جواز نکالا جا سکتا ہے کہ کسی پرٹیکولر کمیونٹی سے ہم نفرت کریں کسی آیت کی بنیاد پہ۔ قرآن شریف میں ایسی کوئی بھی آیت ہمیں آج تک نہیں ملی کہ کسی پرٹیکولر گروپ آف پیپل سے ہم نفرت کر سکتے ہوں، ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی۔ ذہن بن جائیں الگ، کہانیاں الگ سے آ جائے، یا سیاسی ماحول اس طرح کا ہمارا بن جائے کہ ہم قوموں سے دوستیاں یا دشمنیاں کرتے رہیں، اس کو دین سے تعلق نہیں، اس کو کتاب اللہ سے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اپنی مرضی ہے، ہم کسی پہ خوش ہوں یا کسی پہ ناراض ہوں۔ اس آیت شریفہ میں ایک بات کہی گئی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تم کو پریفرنس دیا تھا، فضیلت دی تھی ساری دنیا پر۔ اس کا تذکرہ ہم کو اور بھی ایک جگہ ملتا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعظ اور اپنی نصیحتیں ان کو کی، جس کا تذکرہ ہمیں سورۃ المائدہ 5 نمبر کی سورۃ شریفہ کی آیت نمبر 20 میں ملتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ جو حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میرے قوم، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر نچھاور کی، تم میں بنایا اس نے انبیاء، اور بنایا تم ہم میں بادشاہ، اور تم کو دیا وہ جو دنیا میں اور کسی کو نہیں دیا گیا تھا۔ اگر یہ پرٹیکولر چیز پر ہم غور کریں کہ ایسی کیا بات ہے کہ اتنا ان کو دیا تھا، یس، ہم اگر دیکھنے جائیں کتاب اللہ کی تفسیر صرف کتاب اللہ سے لیں تو ہمیں پورا پکچر کلیئر نظر آتا ہے۔ انہی میں ایک دور ایسا آیا کہ اسرائیل گریٹ سپر پاور بن کر رہا ورلڈ کا، اور اس کے سربراہ مملکت تھے، ایک تھے والد جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام، اور دوسرے تھے حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام۔ یہ دونوں باپ بیٹے گریٹ کنگ آف دی ہسٹری آف دی ورلڈ، زبردست حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی۔
یہ بھی قرآن شریف کے میں ہی تذکرہ ہے. 37 نمبر کی سورت، 34 نمبر کی سورت، 38 نمبر کی سورت، سب جگہ وہ تذکرے الگ الگ آتے ہیں. اور ایک جگہ ان کے بارے میں ان کی ایک دعا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اللہ میری مغفرت فرما دیجئے اور مجھے ایسی بادشاہت دیجئے کہ میرے بعد کسی کو آپ دے نہیں ایسی بادشاہت. بے شک دینے والے اور عطا کرنے والی ذات تو صرف آپ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کیا، پرندوں کو مسخر کیا، انویزیبل بینگز جناتوں کو مسخر کیا. ایٹ اے ٹائم اتنی مخلوقوں پر راج کوئی اب اس کے بعد پیدا نہیں ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک پیدا ہی نہیں ہوگا. یہ وہ فضیلت تھی کہ دنیا میں کسی کو نہیں دی اللہ نے. یہ زبردست فضیلت دی تھی. اسلامی قوانین اور اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس آسمان نے اور اس سورج نے وہ نظارہ دیکھا ہے کہ اسلامی حکومت کیا ہوتی ہے، اس کے فیوز اور برکات کیا ہوتے ہیں. دور حضرت یوسف میں بھی یہی کچھ ہوا. اس کے بعد قرآن شریف کی میری معلومات ہیں، اس سے زیادہ کی معلومات نہیں. دور حضرت داؤد، دور حضرت سلیمان، اور پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امیجیٹ پیروکار جن کو ہم صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہا کرتے ہیں، تابعین، تبع تابعین. یہ سنہرے دور دنیا میں گزرے ہیں. کیا بات ہے کہ وہ سنہرے دور گزر چکے واپس نہیں آتے. کیا کوئی سسٹم اللہ کے یہاں بدل گیا ہے؟ نو اینڈ نیور. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے سسٹم میں کوئی تبدیلی یا کوئی ڈیویشن. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ مقام ہم چھوڑ دیں یا وہ پوائنٹس کو ہم پکڑے ہی نہیں جس میں اللہ کا فیور حاصل کیا جا سکتا ہے. اتنا اسمارٹنس ہم میں آنا چاہیے کہ اللہ کا فیور پبلک کیسے، عوام کیسے، قوم کیسے اور نیشن کیسے حاصل کر سکتے ہیں. فضلتکم علی العالمین. قرآن شریف کا قول، زمین ٹل جائے، آسمان ٹل جائے، یہ قول نہیں ٹل سکتا، یہ باطل ہو نہیں سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. بالکل صاف دکھائی دیتا ہے کہ اتنی فضیلت اور کسی قوم اور کمیونٹی کو آج تک نہیں ملی اور قیامت تک نہیں ملے گی. لیکن اس کو مینٹین کرنا کیسے، اس فضیلت کو، وہ اگلی آیت میں فرمایا. چاہے یہ فضیلت ہو یا اس کے کم فضیلتیں ہوں یا چھوٹے موٹے جو بھی فیور ہوں، اس کو اگر مینٹین کرنا ہے تو اگلی آیت میں اس کو مینٹین کرنے کی بات فرمائی کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. کانشیس رہ کے جینا. ایک دن تم کو کھڑا کر دوں گا اپنے سامنے اور ایسی حالت میں کھڑا کر دوں گا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہر ایک کو میرے پاس حساب کے لیے اکیلے ہی آنا ہے. کوئی ساتھ نہیں ہوگا، نہ بال بچے، نہ دوست احباب، نہ پارٹی، نہ طاقت، نہ مال، نہ فوج، نتھنگ. تنہے تنہا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ہاں تم اکیلے ہی ہمارے دربار میں آ گئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا فرمایا تھا. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ. جن پر تمہارا انحصار تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ تمہارا کام بنا دیں گے، وہ تو تمہارے ساتھ دکھ نہیں رہے. کہاں ہے؟ نہیں، ہر ایک کو اکیلے کھڑا. اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت ایک میگا ایونٹ ہے اس کائنات کا. حشر کا دن مقرر ہے لیکن حساب انڈیویجول ہے. کوئی کسی کا حساب دینے والا. اللہ یجزی والد ولدہ ولا مولود ہوا جازن والدہ شیئا. کوئی والد اپنے اولاد کے کیس میں کام نہیں آئے گا اور کوئی اولاد اپنے والد کے کیس میں مطلق کام نہیں آئے گی. اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى.
انسان کو کچھ نہیں ملے گا، صرف وہی کچھ ملے گا جس کے لیے اس نے محنت کی تھی، اور اس کے گناہ کا بوجھ کوئی اٹھانے والا نہیں، اور اس کی سعی کو اور اس کی محنتوں کو پرکھا جائے گا اور پورا اس کو پیمنٹ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے قیامت اور حساب کا وہ واضح تصور کہ ایسا ہی ہونا ہے اور اس میں کچھ چینجز نہیں آنے والے۔ اور جب یہ سوچ میں بگاڑ اور کرپشن پیدا ہوتا ہے، اخلاق میں گراوٹ پیدا ہوتی ہے، ایمان میں گراوٹ پیدا ہوتی ہے، اور اس کے الٹیمیٹ رزلٹ جب بڑی تعداد آبادی کی اس طرح کی ہوتی ہے تو ذلت اور خواری اور نکبت، کہاں عروج ہے اور کہاں زوال ہے۔ زوال کو اگر روکنا ہے، چاہے شخصی ہو، چاہے خاندانی ہو، چاہے قومی ہو، چاہے انٹرنیشنل ہو، زوال کو روکنے کی آئٹم بیان کی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، no intercession will be allowed، کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی، قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، برابری میں رینسم میں کوئی چیز پیمنٹ کرنے جائے کہ یہ لے لیا جائے جرمانہ اور چھوڑ دیا جائے، اس کی تو اس حد تک وضاحت قرآن شریف نے کر دی ہے کہ جو پھنس گیا اگر اللہ کے یہاں اور وہ زمین بھر کے سونا دینا چاہے کہ مجھے چھوڑ دیجیے، نہیں چھوڑا جائے گا۔ بال بچوں کو پیش کر دے، خاندان کو پیش کر دے، مال اور دولت کو پیش کر دے، جو چیز اس کے پاس ہے سب پیش کر دے، قبول بالکل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے، اور اس میں ذرا سا بھی کرپشن ہو، ذرا سا بھی آیوٹا برابر، ایک بوند برابر کرپشن چالو ہو جائے گا، اخلاقی زوال شروع ہو جائیں گے، ایمان میں کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کسی قسم کا کوئی رینسم قبول نہیں کیا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، no help they will get at all، کوئی مدد نہیں۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جس پر قوموں کے عروج اور زوال ہوا کرتے ہیں۔ وہ قومیں جو دعویٰ کرتی ہوں کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ان کا کام ہے کہ اپنے آپ کو سیٹ کریں انفرادی طور سے۔ قوموں کی اصلاح نہیں ہوتی، درخت کے پتیوں سے اصلاح نہیں ہوتی، جڑ سے ہوتی ہے۔ اور اصلاح کوئی معاشرے کی کرنا ہو یا قوم کی کرنا ہو یا ملک کی کرنا ہو، کبھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ افراد کی اصلاح نہ ہو۔ فرد کی اصلاح ہوگی، فرد سے خاندان بنتا ہے، خاندانوں سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرے سے ایریا، ملک، اس طرح سے بڑھتی ہے۔ کہیں کوئی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ فرد پہ محنت نہ کی جائے۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کی پوری تاریخ میں ہمیشہ افراد پہ محنت کی ہے، اور افراد کے قلوب کو، ان کے دلوں کو دعوت دی ہے، اس لیے کہ انسان کی بھی ایک جڑ ہوتی ہے، اور وہ جڑ ہے اس کے سینے میں پھڑکنے والا دل۔ اس کی اصلاح اگر ٹھیک ہو جائے، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، ہمیں عربی اس وقت یاد نہیں آ رہی ہے، یاد رکھو لوگوں، سینے میں ایک عضو ہوتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے پورے انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اس میں بگاڑ رہے انسان سدھر نہیں سکے گا۔ انبیاء نے وہاں کام کیا۔ اگلی آیت شریفہ لیتے ہیں، اس میں ہم دیکھیں کہ جو پلس پوائنٹ کا ذکر کر دیا کہ تم کو یہ زبردست عروج میں نے دیا ساری دنیا میں، اور پھر مصیبتوں کا بھی تذکرہ جو اس کے پہلے گزری ہیں اس کو بھی سامنے رکھا جائے، اپس بھی دیکھے جائیں، ڈاؤنس بھی دیکھے جائیں، اور پھر اپنے آپ کی اصلاح کی جائے۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اب یہ ڈاؤن فال والی بات کہی کہ تم یاد کرو ان حالات کو کہ کتنے برے اور سنگین دور سے تم گزرے ہو، اور کیسے کیسے برے برے ظلم تمہارے اوپر ہوتے تھے۔ اس درجے تم پر ایک اکثریت اور اس کی حکومت اور اس کی طاقت خود تمہارے اپنے ملک میں جہاں تم پیدا ہوئے ہو، اس درجے کے تم پر میں ظلم ڈھائے جاتے تھے کہ جس کا آخری اینڈ یہ ہے کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جاتا تھا۔ ایسا ظلم تاریخ میں اس کے بعد کہیں ریکارڈ میں مجھے نہیں ملا۔ پوری دنیا کی تاریخ میں آج تک ظلم آج بھی ہوتے ہیں،
لیکن ظلم کی یہ جو انتہا بتائی جا رہی ہے یہ انتہا کہیں دکھائی نہیں دی. اس کے نیچے کے سارے ظلم فسادات ہوتے ہوں گے, حق تلفیاں ہوتی ہوں گی, بے انصافیاں ہوتی ہوں گی, کوئی کسی کی پرواہ نہ کرے, جو کچھ اقلیتوں پہ ظلم گزارا جاتا ہوگا سب ہو رہا ہوگا. اور اس کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ کہ اس درجے تک کہ وہ ظلم ہوتا تھا کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, نسل کشی شروع, یہ انتہا ہو گئی. اس درجے خراب حالات کہ بچہ پیدا ہو کسی گھر میں اور وہ میل چائلڈ ہو, لڑکا ہو وہ, تو سرکاری کارندے آ کے اس کو اچھال کے نیزے پہ کیچ کر لیں ماں کے سامنے. یہ کوئی کم درجے کا ظلم ہوا؟ یہ ہوتا تھا. پھر کیا ہوا؟ یہ تبدیل کیسے ہوا؟ کیا ایسے ہی چلتے رہی گاڑی؟ تبدیل ہوا اس کے ذکر اگلی آیت میں. لیکن کیوں ہوا؟ ظلم تو آج بھی ہوتے ہیں, مدد کیوں نہیں آتی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. ان کو مدد آئی, کیا اب سسٹم بدل گیا کہ اب مدد نہیں آئے گی؟ ظلم ہوتے رہیں گے, کچھ نہیں کہا جائے گا اوپر سے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ہم کو جانا پڑے گا سورۃ الاعراف میں, 7 نمبر کی سورت شریفہ میں. اور ہمارا یہ طرز بالکل نہیں ہے کتاب اللہ پڑھنے کا کہ ہم ایک سوال لے کر چلیں, اس میں ہماری رائے دیتے رہیں اور اس کے اندر میں قرآن شریف سے ہماری رائے کی تصدیق میں ہم آیتیں ٹانکتے رہیں, کوٹ کرتے رہیں. یہ طریقہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ قرآن شریف ہم پڑھ رہے ہیں, سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا, سورہ ناس پہ جا کے ایک دن ختم ہوگا. اس بیچ میں کیا مضمون آتے ہیں؟ 7 نمبر کی سورت شریفہ سورۃ الاعراف میں پورا نقشہ بتایا گیا کہ یہ اسپیشل فیور کیوں آیا, کیا کیا تھا انہوں نے, کون سی ایک ادا اللہ تعالیٰ کو ان کی بھائی, وہ اس کو دیکھنا پڑے گا. ہم یہاں بالکل نہیں کہیں گے. ہم تو خود یہ چاہتے ہیں کہ ان مجلسوں کے ذریعے اور اس کتاب اللہ کی اس تحریک کے ذریعے آپ میں وہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ خود قرآن شریف میں ڈھونڈیں. ہم بتاتے رہیں؟ نو, آپ میں جذبہ پیدا ہو کہ ایسا فیور ان کو کیوں کیا, وجہ کیا تھی. وجہ قرآن شریف سے پوچھیں گے تو برابر موجود ہے, اور کسی چیز سے پوچھیں گے کچھ نہیں ملنا ہے. بات وہی گھوم پھر کے ایک ہی جگہ آ جائے گی, کچھ سوچتا نہیں ہے, ڈیڈ اینڈ پہ آ گئے. ایسا نہیں ہے. کتاب اللہ ہر مرحلے پر, ہر جگہ, ہر پرابلم کے لیے اس میں ایک نہ ایک ڈائریکٹیو موجود ہوتا ہے. اللہ سے دعا یہ کرو کہ ہماری نظروں میں وہ نور پیدا کر دے کتاب اللہ کا, کہ اس سے کیسے ہم ڈائریکٹیوز حاصل کریں. اس وقت ہم وہ بات نہیں کہیں گے, ہم اپنے آپ کو آیت کے ہی تحت رکھیں گے. پھر کیا ہوا؟ 50 نمبر کی آیت میں فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یہ ظلم اور ستم ہو رہے تھے اور پھر انجام اس کا یہ آیا کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑا اور وہ دریا کو پھاڑ کے اسی دریا سے تم کو پاس کروا دیا, نجات دی تم کو ظالم حکومت اور ظالم بادشاہ اور ظالم کارندوں سے. اور اس سیم دریا میں فرعون اور اس کی پوری طاقت کو ڈبا کے تمہارے آنکھوں کے سامنے ان کو ٹوٹلی تہس نہس کر دیا. آج تک کر کے رکھا ہے, ابھرے نہیں. ابھرا نہیں کرتی قومیں, ابھرا نہیں کرتی جو اللہ کے عذاب کی مستحق بنتی ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. ہم نے حرام کر دیا ان آبادیوں پر جن کو ہم نے برباد کیا کہ کبھی لوٹ کے نہیں آئیں گی. یہ مثال 5000 سال سے ہم دیکھ سکتے ہیں فرعونہ مصر کی تاریخ میں اور ایجپٹ کی تاریخ میں کہ لوٹ کر نہیں آئے, آیا ہی نہیں کرتے, آنے نہیں دیتا اللہ. تو تمہاری آنکھوں کے سامنے نظارہ. اب ایک آیت میں فرمایا تم کو فضیلت دی, دوسری آیت میں وہ ظلم و ستم بتائے کہ یہ تمہاری حالت تھی. بلاء من ربکم عظیم, یہ درگت تمہاری وہاں بنی ہوئی تھی. اس درگت کو ہم نے اس طرح سے پلٹایا اور پھیرا. کیوں یہ مدد آئی, کیوں دریا پھٹا, کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور ان کو ڈبایا. پھر جانا پڑے گا کتاب اللہ میں, آگے ساری چیزیں کلیئر ملیں گی. ہم یہاں نہیں بتائیں گے, جب وہاں ہم کو اللہ پہنچائے گا, اگر عمر رہی, توفیق رہی اللہ کی, تو ہم بتائیں گے, ابھی نہیں. پھر 51 نمبر میں ایک اور واقعے کا تذکرہ کیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یہ سب ہوا, یہ آنکھوں سے نظارہ دیکھے کہ دشمن کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا اور ہم کو بچایا, اور اس درمیان میں
40 راتوں کے لیے رب تعالیٰ نے طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب فرمایا، اور حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو جانشین بنایا اپنا کہ وہ اصلح ریفارمیشن کے کام قوم میں کرتے رہنا، لیکن ان کی غیر موجودگی میں، حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی میں بچھڑے کو خدا بنا لیا، اور یہ حرکت کرنے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ اس کا تذکرہ بھی ہم کو قرآن شریف میں دیگر جگہ ملے گا کہ کیا ہوا اور کس طرح ہوا۔ اگلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اس کے باوجود ہم نے تم کو معاف کیا۔ اور پھر آخری جو آیت آج تلاوت کی گئی اس میں رب تعالیٰ نے پھر اس احسان کا تذکرہ کیا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، حضرت موسیٰ کو ہم نے الکتاب دی، اور الفرقان جو حق اور باطل کو، دودھ اور پانی کو بالکل الگ الگ کر کے دکھائے۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تم ڈے ٹو ڈے گائیڈنس پا سکو۔ اللہ کی کتابیں قصے کہانیوں کے لیے نہیں ہوتی، اور دوسرے جو کام لیے جاتے ہوں گے وہ اس کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ کی کتاب ہوتی ہے ایک فرد جو اس کو پڑھ رہا ہے، اس کے پرابلم کو کیسے سالو کرنا ہے، اس کو ہدایت کیسے ملے، اس کا سفر دنیا کس طرح سے گزرے کہ آخرت میں وہ لینڈ کرے جب تو جنت نعیم ملے۔ یہ پوری سلسلے وار یہاں سے ہم کو ہدایتیں اللہ تعالیٰ ہم کو ہم انسانوں کو شروع دور سے دیتے چلے آ رہے ہیں، اور ہمارا بھی معاملہ عجیب رہا، سارے انسانوں کا ریگارڈلیس آف دیئر کاسٹ، کریڈ، جینڈر، نیشن، نتھنگ، کتاب اللہ کو کھو دیا۔ کاش کہ کتاب اللہ جو آخری ہمارے پاس میں ابھی موجود ہے اس کو نہ کھوئیں، ورنہ ہم سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگے آنے والے حالات کے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسلمانوں کی شکایت اللہ کے حضور ان الفاظ میں کریں گے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھرے محشر میں فرمائیں گے کہ اے رب یہ میری قوم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، قرآن سے ہجرت کر لی تھی، قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہوا کرتا تھا، باقی سب جگہ سے حاصل کرتے تھے، کام ان کا کبھی بنتا بھی نہیں تھا۔ خوبی کی بات ہے کہ آج تک ان کا کام بھی نہیں بنا، کتاب اللہ سے ہدایت لینا بند کیا، کام بننا نہیں ہے۔ اب دنیا کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو سدھارنا ہے کہ میری گاڑی صحیح راستے پر رہے۔ اہدنا الصراط المستقیم یا ربنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ صراط مستقیم پہ قائم رکھیے گا، حق پر قائم رکھیے گا، موت اسلام کی ہی حالت میں آئے، ایمان پر خاتمہ ہو ہمارا، گاڑی ہماری یا پرواز ہماری صحیح رخ پر ہو، آپ کی کتاب سے روزانہ ہم ہدایت لیتے رہیں اپنے ہر معاملے میں، اور پھر یہ جان آپ کے سپرد کریں اس حالت میں کہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے بخشش کا پروانہ جاری ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔